شان حبیب الرحمن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قسط نمبر 100 آج شروع کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان علی شان ہے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے محبوب ہم نے آپ کو بے شمار خوبیاں عطا فرمائیں۔ یہ آیت کریمہ بھی حضور علیہ السلام کی سری نعت شریف ہے۔ اس کی شان نزول یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کے فرزند حضرت ابراہیم یا حضرت قاسم کا وصال ہوا تو آس ابن وائل نے اپنی قوم سے کہا کہ میں اس وقت اس ابتر کے پاس سے آ رہا ہوں۔ ابتر عرب میں اس کو کہتے ہیں جس کی نسل ختم ہو جائے۔ یہ اس ملعون کا کلمہ حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گوشت مبارک میں پہنچا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صدمہ ہوا۔ اس صدمہ کو دفع فرمانے کے لیے یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، جس میں فرمایا گیا کہ اے محبوب آپ کسی دشمن کی بکواس سے غمگین کیوں ہوتے ہیں؟ ہم نے آپ کو کوثر عطا فرما دیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بارگاہ الہی میں حضور علیہ السلام کی وہ عظمت ہے کہ اگر کوئی بھی آپ کو تکلیف پہنچانے کی کوشش بےہودہ کرے تو رب العالمین اس کو دفع فرماتا ہے۔ کوثر کے چاند معنی ہے، کوثر کے معنی ہے بہت خوبیاں اور بہت ذکر۔ تو مطلب یہ ہوا کہ کافر سمجھے کہ آپ کا نام آپ کی مذکر اولاد سے چلتا، اب وہ نہ رہی تو نام نہ چلے گا۔ ان کا یہ خیال غلط ہے، ذکر اس کا باقی رہتا ہے جس کو ہم باقی رکھیں۔ ہم نے آپ کا چرچا قیامت تک کے لیے باقی رکھ دیا۔ خیال رہے کہ رب العالمین نے دنیاوی سامان کو قلیل فرمایا، یعنی کل متاع الدنیا قلیل، مگر جو حضور علیہ السلام کو دیا وہ کثیر نہیں، اکثر نہیں، کثار نہیں، بلکہ کوثر ہے۔ کوثر کے معنی ہے بہت ہی زیادہ۔ رب تعالیٰ نے اپنے لیے فرمایا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، حضور علیہ السلام کے لیے فرمایا وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اور إِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ معلوم ہوا کہ رب کی عظمت اور حضور کی عظمت تک کسی کا خیال بھی نہیں پہنچ سکتا۔ اسی طرح رب نے جو حضور علیہ السلام کو دیا وہ سب کے اندازہ سے زیادہ ہے۔ آج دیکھ لو کہ 1300 برس کے 1400 برس کے عرصہ میں اولاد والے، تخت و تاج والے، شاہ و گدا، ہر طرح کے لوگ گزر گئے مگر کسی کا نام نہ چلا۔ اگر نام رہا تو محبوب رب العالمین علیہ السلام کا نام، جس کو محبوب علیہ السلام نے چمکا دیا۔ نہ زیاد کا وہ ستم رہا، نہ یزید کی وہ رہی جفا، جو رہا تو نام حسین کا جسے زندہ رکھتی ہے کربلا۔ یا کوثر سے مراد زیادہ اولاد، یعنی اگرچہ آپ کے فرزند سلبی کوئی زندہ نہ رکھا گیا مگر آپ کی صاحبزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے آپ کی نسل اس طرح چلائی جائے گی کہ قیامت تک باقی رہے گی۔ آج بھی دیکھ لیں، خدا کے فضل و کرم سے سادات ہر جگہ ملتے ہیں اور انشاءاللہ تعالی قیامت تک باقی رہیں گے۔ تیسرے معنی ہے حوض کوثر، یہ ہے، یہی معنی حدیث پاک میں ارشاد فرمائے گئے ہیں، یعنی ہم نے آپ کو حوض کوثر دیا کہ جس کا پانی شہد سے زیادہ میٹھا اور دودھ سے زیادہ سفید ہوگا، جو کوئی ایک بار پیے گا وہ کبھی پیاسا نہ ہوگا۔ مرقات میں لکھا ہے کہ ہر نبی کو حوض دیے گئے ہیں جس سے وہ اپنی امتوں کو پلائیں گے، مگر حضور علیہ السلام کو جو حوض دیا گیا اس کا نام کوثر ہے، سب حوضوں سے بڑا، اور اس کا پانی سب سے زیادہ افضل اور اعلیٰ اور لذیذ ہے۔ یا کوثر سے مراد عالم کثرت ہے، یعنی ما سوا اللہ سارا عالم آپ کو دے دیا۔ اللہ جس کا رب ہے، حضور علیہ السلام اس کے مالک ہیں۔ خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا، دونوں جہاں ہیں آپ کے قبضہ و اختیار میں۔ یا مراد کوثر سے ہے امت کثیرہ، تو مطلب یہ ہوا کہ اگرچہ جسمانی فرزند آپ کے وفات کر گئے مگر آپ کو روحانی اولاد یعنی امت اس قدر دی جائے گی کہ کسی کو اس قدر نہ دی گئی۔ چنانچہ نصف جنت تو حضور علیہ السلام کی امت سے بھرے گی اور نصف باقی انبیاء کی امتوں سے۔ ایک سوال ہوتا ہے کہ اگر کوثر سے مراد حوض کوثر ہے تو پھر یہ سورہ شریف اس کا کافر کا رد کس طرح بنی کہ وہ تو کہہ رہا تھا کہ آپ کی اولاد نہ رہی۔ جواب ملا کہ ہم نے آپ کو حوض کوثر دیا۔ جواب یہ ہے کہ مطلب اس کا یہ ہے کہ یہ اور اس کی طرح دوسرے کفار آج تو جو چاہیں وہ طنز وغیرہ کر لیں، ایک دن آئے گا جب کہ آپ کوثر پر جلوہ گر ہوں گے، تب یہ تمام لوگ آپ کے مداح خواں اور نعت گو بن جائیں گے، مگر اس وقت ان کی مداح گوئی کچھ کام نہ آئے گی۔
یعنی جو لوگ آج اس قسم کی بیہودہ باتیں کر رہے ہیں کل آپ کی تعریف کریں گے۔ اس صورت کے آخر میں فرمایا گیا ان شانئک ھو الابتر، تمہارا دشمن ابتر ہے، یعنی اس کی نسل ختم ہے۔ تو سوال یہ ہوتا ہے کہ عاص ابن وائل جس نے یہ کلمہ ملعونہ بکا تھا وہ تو صاحب اولاد تھا، وہ ابتر کہاں ہوا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یا تو مراد ابتر سے تمام خوبیوں سے محروم، یا مطلب یہ ہے کہ اس کی اولاد کو ایمان کی ہدایت دے دی جائے گی، جس کی وجہ سے اس باپ اور اس کی اولاد میں دینی اختلاف ہو جائے گا، اور دینی اختلاف موت کی طرح ہوتا ہے۔ اسی لیے مسلمان کی میراث جنازہ، دفن و کفن اس کا کافر باپ یا کافر اولاد نہیں کر سکتی، اور ایسا ہی ہوا کہ اس کے فرزند حضرت عمر ابن عاص جلیل القدر صحابی ہوئے، غرض کہ یہ سورہ بھی نعت سرکار ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تعالی ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کے بتائے ہوئے راستوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔